الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کے فرامین کے مطابق، آپ کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ بہت سارے لوگ ایمان کی بات تو کرتے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین پر عمل کیے بغیر، یا اگر عمل بھی کرتے ہیں بعض جزوی چیزوں میں، جیسے وضو کے مسئلے میں، طہارت کے مسئلے میں، یا نماز کے مسئلے میں، تو ہم سنت کے شیدائی، سنت پر عمل کرنے والے۔ کچھ لوگ گھر میں کھانے پینے کے مسئلے میں سنت پر عمل کرنے والے۔ باقی جو چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری ہی زندگی کے ساتھ ہے، جیسے کاروبار کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، لین دین کے معاملات، شادی بیاہ کے مسائل، نکاح اور طلاق کے باتیں، ان سب چیزوں میں گویا ہم سے سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ گویا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خاص مسائل کے لیے رسول سمجھتے ہیں، اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، اگر تمہیں اللہ سے بھی محبت ہے تو رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں فالو کرنا، فرما برداری کرنا، اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو تو اتباع کرو، اتباع پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے سیاست ہو، تجارت ہو، خرید و فروخت کے مسائل ہوں، ہر جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی شریعت کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے فرمودات کو محفوظ فرما دیا۔ احادیث کی شکل میں ہمارے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے۔ مختلف محدثین اور علماء کرام نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی اور کوشش کے ساتھ اس ذخیرے کو محفوظ کیا۔ ان میں مختلف کتابیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بلوغ المرام ہے، جس کا ترتیب کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہر باب کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہر بھائی اور بہن دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا ہو، وہ سنت رسول کی میزان میں اپنی روز مرہ کی زندگی کو چیک کرے اور اسی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ مجموعہ تیار کیا ہے، جس میں مسائل اور احکام کے متعلق احادیث ایک جگہ جمع کر دی گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبول بنایا، ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگوں نے اس کی قدردانی کی، اسے بہت سارے مدارس میں نصاب میں شامل کیا گیا، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث کی بہت ایسی کتاب ہے جو مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کا مطالعہ کریں، عربی زبان میں، اردو میں اور انگریزی زبان میں اس کے ترجمے کے علاوہ اس کی تشریحات اور اس سے متعلقہ بہت سی کتابیں موجود ہیں، تاکہ ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بسر ہو سکے۔ گزشتہ ہم نے شادی بیاہ اور اچھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے تھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اسی سلسلے میں کہ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ اگر ایک دوسرے کے جذبات کا ہم احترام کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ دونوں کو ملے گا، اور وہ گھر بڑا پرسکون انداز کا گھر ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اچھے کپلز کی، خوشحال گھرانے کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21، آپ لوگ اس کو پڑھیے، اس پر غور کیجئے
اور اپنے گھریلو زندگیوں کو اس کے مطابق چیک کر کے دیکھیے کہاں کمی ہو رہی ہے، کہاں زیادتی۔ اگر سورہ روم کی آیت 21 میں شادی کا جو فائدہ بتایا گیا اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اللہ کا شکر کیجیے، الحمدللہ۔ کہیں کوئی کمی بیشی دکھائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں یا بیوی میں یا دونوں میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے انسانوں میں سے کپل بنائے، جوڑے بنائے۔ پھر اس کے اندر جو مختلف فائدے کی باتیں رکھی وہ اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ فائدے دکھائی دینا چاہیے میاں بیوی کی لائف میں، اور وہ کیا ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملے، ٹرینکوالٹی، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی محسوس ہو۔ گھر میں جائیں شوہر کو خوشی ہو، گھر سے باہر ہو شوہر بے چینی محسوس کرے، کمی محسوس کرے۔ اگر شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ گھر میں جانے کے بجائے میرے 5-10 منٹ باہر زیادہ گزریں تو اچھا ہے، سمجھ لیجئے کہ بیوی میں کوئی کمزوری ہے، گھر میں کوئی کمزوری ہے، اس لیے وہ گھر میں جانے کے بجائے باہر اپنا ٹائم گزارنے کو زیادہ پسند کر رہا ہے۔ اسی طرح سے بیوی کو بھی چیک کرنا چاہیے کیا کمی ہے، کیا خوبی ہے، تو سکون دونوں کو ملے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تیسری بات کہ دونوں کے درمیان ٹوٹ کر جس کو ہم کہتے ہیں محبت، یہ میاں بیوی میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی کمی ہے کہیں پر۔ اور رحمت، دونوں ایک دوسرے کے لیے مشفق اور مہربان بنے۔ آپ کی بیماری میں بیوی کو تکلیف ہونی چاہیے، بیوی کی کوئی بیماری ہے تو اس کی چبھن آپ محسوس کریں۔ اگر دونوں اس طرح سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آیت میں بتایا گیا کامیاب کپل کی نشانیاں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوگا اس کا علاج ہوگا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھیں گے تو آپ کو خود اس کا علاج مل جائے گا کہ کس طرح سے شوہر کو بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، بیوی کے لیے کیا ہدایات دی گئیں۔ اگر دونوں سمجھیں گے تو وہ گھرانہ بہت اچھی زندگی گزارے گا، ایک دوسرے کو سکون ملے گا، ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، شفقت اور مہربانی کے جذبات بھی پیدا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ہدایات دیں ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ مثلاً آپ ایک دوسرے کی قدر اور جذبات کو سمجھتے ہوئے گھر میں جب رہیں بیوی کے لیے، کہ جیسے بعض عورتوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے بناؤ سنگار میک اپ کرنا، یہ ان کی سرشت میں داخل ہے اور یہ اس کو پسند کرتی ہیں، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، شریعت نے صرف اس کو جو ہے ایک فریم بنا کر دیا، اور وہ فریم کیا ہے؟ وہ ہر بیوی کو، ہر ماں، ہر بہن کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آپ فیشن کر سکتی ہیں، آپ میک اپ کر سکتی ہیں، آپ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کے ساتھ پیش کر سکتی ہیں، مگر شوہر کے لیے۔ اگر شوہر کے لیے یہ کام کریں گی تو یہ صرف جائز نہیں بلکہ کار خیر اور ثواب بن جائے گا، اس میں ثواب ہے۔ شوہر کے لیے اگر بناؤ سنگار اگر عورت کرتی ہے، منع جو کیا گیا کہ باہر جاتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے، غیر مردوں کے نظریں اس پر پڑیں گی، اس سے منع کیا گیا۔ جیسے قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی بدبو گنوار جو عورتیں تھیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں۔ اگر آج کوئی عورت چاہے وہ بمبئی میں نکلے، حیدرآباد میں، لاہور، کراچی کے اندر، لندن، پیرس، کہیں بھی نکلے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں میک اپ کر کے باہر نکلنے والی عورت زمانے جاہلیت کی گنوار عورتوں کی طرح سے ہے۔ اس کو فیشنیبل مت سمجھیے، اس کو لیٹسٹ مت سمجھیے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ وہ جیسے فیشنیبل ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ گنوار اور بدو عورت ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیشن کہاں کرنا چاہیے، میک اپ کہاں کرنا چاہیے، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کر کے نکلے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوئے یا بیکورڈ ہوئے؟ آپ پیچھے چلے گئے نا، کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کو نہ سمجھنے کا ایک نقصان، گھر میں عورتیں رہتی ہیں تو بعض لوگوں نے کہا جیسے سر گھوڑ منہ پھاڑ، اس انداز سے اپنے آپ کو بنائے رکھتی ہیں، یعنی مطلب کوئی میک اپ نہیں، کچھ نہیں، اور جب باہر نکلتی ہیں جیسے کہ شور کیس میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا جاتے ہی۔ اب اس طرح بناؤ سنگار کر کے، یعنی جس کے لیے بننا چاہیے
اس کے لیے کوئی پریپریشن نہیں. جہاں نہیں بننا چاہیے سارا زور اس پر دیا جاتا ہے. باہر جانا ہے 1 گھنٹہ چاہیے کم سے کم میک اپ کے لیے. تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ بناؤ سنگار کرو، ہم اس کو کیئر نہیں کرتے. جہاں کہتا ہے مت کرو، ہم وہاں کرتے ہیں. باہر جاتے ہوئے سیدھی سادی حالت میں جاؤ. باہر جاتے ہوئے یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب یعنی فل کوٹ یا چادر، برقع، پردہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کے زیب و زینت کی جو کپڑے وغیرہ ہیں اس کو ڈھانک دے. اس طرح سمپل باہر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی عورت مسجد بھی جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے خوشبو لگا کر نہ جائے، پرفیوم لگا کر نہ جائے. مسجد کے لیے تو سڑکوں پہ جا سکتی ہے خوشبو لگا کر، میک اپ کر کے، جیسے عام عورتیں کرتی ہیں. تو الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے حدیث کو پڑھیے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں. جہاں کرنا چاہیے، دیکھیے بناؤ سنگار کی اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے حکم دیا، سفر سے صحابہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اچانک گھر میں جانے سے. سڈن گھر میں مت جاؤ، کیونکہ گھر والی کو معلوم نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں. اس کو ٹائم دو تاکہ وہ بھی تیار ہو اور آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کر کے لے جائیں. یہ نہیں کہ صرف بیوی تیار ہو اور آپ کو اپنے کپڑوں کا، اپنے لباس کا، بال کا کوئی ہوش ہی نہ ہو. یہ بھی نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے. یہ اسی میں دونوں کے جذبات کی قدر ہے، دونوں کے جذبات کی ترجمانی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی. پھر فیشن اور میک اپ کے اندر بھی آپ نے کچھ رولز سیٹ اپ کیے، کچھ ضابطے بنائے. ایسا فیشن اور ایسی چیز نہ کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو. جیسے زمانے جاہلیت میں جو مختلف طریقے تھے میک اپ کے، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ دوسروں کے بال وہ لے کر اپنے بال میں گوندھ دیا کرتی تھیں عورتیں. یعنی چوٹی کو بڑھانے کے لیے، بال کو خوبصورت بنانے، ہوتے نہیں تھے خوبصورت بعض عورتوں کے، تو وہ آرٹیفیشل بال لگا لیا کرتے تھے. اور یا جو ہے چوٹی کے اندر دوسرے بال ڈلوایا کرتے تھے. یہ جو چیز ان کی تھی اس سے منع کیا گیا. اسی طرح بعض لوگ اپنے جسم پر مختلف کلر وغیرہ کرتے تھے، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں ٹاٹو. یہ اس طرح کی چیزیں کیا کرتی تھیں، اس سے منع کیا گیا. یہ اور اس طرح کی کچھ چیزوں کے لیے ہم انشاءاللہ بریک کے بعد بتائیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام. مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Our step. The responsibility of teaching your children is yours. Our concern. And help them to change their lives. Our approach. Muslims can get seduced by the non-Muslim world. Best gift a mother can give to the baby is the breast milk. Remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry. We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in raising children. ہر بدھ شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. بندگی اور ایمان کے لیے شراب، جوا، ان سے بچو. شیخ عبد الحادی عمری. اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے مولانا فضیل الرحمان قاسمی. جس کے اخلاق اچھے ہوں. حق کی پہچان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، اطہر خان. لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا.
मालूमात जो जरूरी हैं हर इंसान के लिए। अगर जमीन पर अल्लाह के सिवा चंद खुदा होते मुफ्ती शकील सीतापुरी। तो निजाम अर्ज़ व समा दरहम बरहम होता। ऐ इंसान तो इस दुनिया की तकदीर है। मौलाना खालिद नदवी गाजीपुरी। तू अच्छा हो जा, दुनिया अच्छी हो जाएगी। हक पर यकीन हो, राह सही हो, ताकि भूल न हो हमसे। आओ दीन समझें। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बता रहे थे कि शौहर और बीवी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की कद्र करे और एक दूसरे के जज्बात को समझे और उसी के मुताबिक अपने आप को घर में रखे, ताकि बीवी भी आपके लिए बेहतर साबित हो और बीवी के लिए शौहर भी बेहतर साबित हो। फैशन, मेकअप, बनाव, सिंगार वगैरह, इससे इस्लाम ने मना नहीं किया, मगर उसकी कुछ बाउंड्रीज बताई गई हैं, उसके कुछ लिमिट्स बताए गए हैं। उसमें से एक ये है कि ख़वातीन को चाहिए कि अपने घर में बनाव सिंगार करें शौहर के लिए, ये कार खैर है, सवाब की बात है। और अगर इसके बजाय बाहर जाते हुए बनाव सिंगार वगैरह करेंगे तो इसका नुकसान है, इससे मना किया गया। हत्ता कि परफ्यूम लगाकर मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़माने जाहिलियत में जो फैशन के मुख्तलिफ तरीक़े थे, उनमें से एक के बालों को मसनवी अंदाज से दूसरे बाल जोड़ दिया करते थे, इससे भी मना किया गया। इसी तरह से बाज़ लोग कलर वगैरह मुख्तलिफ तरह अपनी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाया करते थे, ख़ास अंदाज से गूंदना जिसको कहते हैं, जिसको आजकल मॉडर्न इस्तिलाह में टाटू बनाना कहते हैं, तो ये आम तौर पर वो किया करते थे, लेकिन शरीयत में इससे भी मना कर दिया गया। और बाज़ लोग जो है कोई ख़ास तरीक़े से अपने दांतों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा करने के लिए अपने दांतों को घिस कर कम कर दिया करते थे, ताकि जो है थोड़ा सा उसके अंदर डिस्टेंस दिखाई दे कि जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि अलग अलग हैं, जो अरब के अंदर फैशन का एक अंदाज था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना फरमाया। मतलब ये है कि आप फैशन करें मगर वो लिमिट के अंदर रहकर करें, अगर लिमिट से बाहर करते हैं तो ये नापसंदीदा चीज़ है। अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल वासिला वल मुस्तौसिला वल वाशिमा वल मुस्तौशिमा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ मना किया बल्कि लानत फरमाई। इस तरह की हरकतें करने वाले जो गलत तरीके से बाल अपने जोड़ते हैं और उसको आर्टिफिशियल अंदाज से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है इसका मकसद शौहर को धोखा देना हो या किसी और को धोखा देना हो, लेकिन जो भी हो इससे मना किया गया मकसद। और इसी तरह से ये जो मुख्तलिफ अपने जिस्म को जो है सुई के ज़रिए से खुदवा कर फिर उसमें मुख्तलिफ कलर भर दिया करते थे, इससे भी मना किया गया कि ये चीज़ें जो है इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। तो इन्हें फैशन करने के जो जायज़ तरीक़े हैं वो बताए गए, उसी के अंदर अगर हम रहें तो ये एतदाल का रास्ता होगा। फिर एक और जो चीज़ बताई गई है कि घरेलू ज़िंदगी में जिसको हम कहते हैं क़नाअत, किफ़ायत शारी, कि आप उतना ही काम करें, वैसे ही करें घरेलू अंदाज़, चाहे वो फर्नीचर की शक्ल में हो, खाने पीने की शक्ल में, पहनने ओढ़ने की शक्ल में हो, जो आपकी इनकम और आमदनी के बराबर हो। ये ना हो कि आपकी आमदनी हो 5,000 की, अखराजात 7,000 के हों, तो 2,000 आप कैसे तकमील करेंगे? उसके लिए या तो कर्ज़ लेना पड़ेगा या मांगना पड़ेगा या कोई गलत काम करना पड़ेगा, चोरी शिकारी वगैरह। ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरह से उस आदमी के लिए भी कि जो जायज़ गुंजाइश है उसमें भी कटौती करता है, कंजूस बखीली करता है वो। मसलन 5,000 की आमदनी है, बीवी के लिए खर्चे के लिए सारे इसके लिए सिर्फ 2 ही हज़ार खर्च करता है, तो जो है उससे कम वो कर रहा है, तो ये भी पसंदीदा चीज़ नहीं है। जो आपकी गुंजाइश है उसके अंदर अंदर एतदाल के साथ आप ज़िंदगी गुजारें, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। वरना हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई ख़ास तौर पर जो ज़िम्मेदारान हैं घर के, दिल पर हाथ रख कर ये बात सुने हमारी, क्योंकि ये हदीस है, इसके अंदर सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई शौहर जायज़ तरीक़े से बीवी की ज़रूरियात, घरेलू अखराजात वग़ैरह के लिए पैसे नहीं देता, शरई एतबार से बीवी को इस बात की इजाज़त है कि घर के गुज़र बसर के लिए शौहर से पूछे बगैर भी उसकी पॉकेट से पैसे ले सकती है। अगर वो नहीं दे रहा है तो घर से जायज़ ज़रूरत पूरी करने के लिए लेने की उसको इजाज़त दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून ने यही शिकायत की थी अपने शौहर के बारे में कि वो जो घरेलू अखराजात हैं वो पैसे वो नहीं देते, तो गुज़र बसर में बड़ी तंगी हो रही है। हालांकि पैसे हैं
مگر وہ دیتے نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی ضرورت ہے، جائز جو ضرورت ہے وہ تم لے لیا کرو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی شوہر اتنی کنجوسی کر رہا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں ہونے کے باوجود وہ پرووائڈ نہیں کر رہا، فراہم نہیں کر رہا، اور بیوی اگر اس کی پاکٹ سے لے لیتی ہے اس کے بتائے بغیر، تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جو آپ کا حق ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو پوری طرح سے نہیں کرتے. مگر اس کا مطلب کوئی ہماری بہن غلط اس کو استعمال نہ کرے کہ آپ جو ہے جتنی سیلری ہے ساری لے لیں اور کہیں کہ فتویٰ ایسے دیا گیا. فتویٰ لمیٹڈ ہے کہ اگر جائز ضرورت کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے پھر ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا، جو جائز ضروریات کی چیزیں وہ فراہم کر رہا ہے، کھانا پانی کپڑا وغیرہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں، پھر اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ چوری کریں. یہ چیز جو ہے پھر اخلاقیات سے گری ہوئی ہوگی. پھر ایک اور مسئلہ اب اس کے بعد شروع ہو رہا ہے، چونکہ نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں. اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، نکاح ہونے کے بعد دعوت کا جو ہمارے پاس پروگرام ہے، تو وہ انویٹیشن کون کرے گا، کس نام سے کرے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں دعوت ولیمہ. اصل شرعی طور پر حدیث کی روشنی میں مسنون جو دعوت ہے وہ یہی ایک دعوت ہے، اور وہ کی کس کی طرف سے جاتی ہے؟ لڑکے کی طرف سے، دلہے کی طرف سے کی جاتی ہے. لڑکی والوں پر کوئی کھانا نہیں، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد. اگر وہ اپنی طرف سے کسی کو کھلانا چاہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ڈیمانڈ کر کے ان سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک ہی دعوت ہے اور وہ دعوت ولیمہ ہے، اور اس کے ٹوٹل اخراجات کی جو ذمہ داری ہے شوہر کے اوپر ہے. اب آپ دیکھیں، مہر شوہر کو دینا ہے، گھر کی پریپریشن شوہر کو کرنی ہے، اور ولیمہ وغیرہ اس سے متعلقہ جو امور ہیں وہ کس کو کرنے ہیں؟ شوہر کو کرنے ہیں. بیوی پر خرچ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم اسلام پر عمل کریں کتنی سہولت ہوگی، اور ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو کتنی سہولت ہوگی. اور اگر دین کو چھوڑ دیں گے تو ہر جگہ نقصان اٹھانا پڑے گا، ہر جگہ آپ کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہوگی. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے تمام معزز بھائیوں سے بھی اور تمام معزز بہنوں سے بھی، آپ سمجھیے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی وسعت کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اگر ہماری بہنوں کو جو دنیا بھر میں پروگرام دیکھ رہی ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنی ان کو سہولتیں ملتی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ہماری اکثر و بیشتر بہنیں جو ہیں وہ سنت کی متوالیاں بن جائیں گی، عمل کرنے والی، محبت کرنے والی بنیں گی. اس لیے پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث کو، تاکہ آپ بھی آسانی سے زندگی گزار سکیں، آپ کو سکون ملے، آپ کو راحت ملے. نبی کی باتوں پر عمل کرنے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے شر ہی شر ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. ولیمے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اس زمانے کی شادیوں کو بھی آپ دیکھیں کتنی سمپل شادیاں ہوا کرتی تھیں. چونکہ ہمارا وقت قریب ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں رک کر کچھ اگر آپ کے سوالات ہیں تو وہ پوچھ لیے جائیں قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں. آپ کچھ پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی. اور اسی طرح کی آیت غالباً سورہ حشر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول تمہیں میں سے بنایا. تو ہمارے کچھ بھائی جو بشریت کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ آیت نہیں دیکھتے؟ جبکہ دونوں سیم چیزیں دونوں جا کہی گئی. جو آیت کا آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت 124 ہے، اور اسی طرح سے سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم، کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ رسول کو تمہیں میں سے بنا کر بھیجا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور اسی طرح هو الذی بعث فی الامیین رسولا من، یہ جو ہے سورہ جمعہ کی آیت ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اسی معاشرے کا ایک حصہ تھے، آپ کی والدہ تھیں، آپ کے والد تھے، آپ کے دادا تھے، آپ کی فیملی لائف تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق، عقل کے مطابق کوئی انکار نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، مقام، مرتبہ بہت اونچا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کی شان بہت بلند کی. مگر شان بلند ہونا ایمان کے اعتبار سے، تقوی عمل کے اعتبار سے، باقی جنس کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، اس میں کوئی رائے دو نہیں ہو سکتی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم. شیخ اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ
دو سگی بہن ایک سے شادی نہیں کر سکتی. اگر دو سگی بہن ہے اور دو سگے بھائی ہیں ایک ہی گھر میں، مطلب دو بہن الگ ہے اور دو بھائی الگ ہے، تو دونوں شادی کر سکتی کیا؟ ہاں، دو بھائی اور دو بہنیں جیسے اس سے پہلے گزر چکا وہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے شرط یہ ہے کہ دونوں کا الگ الگ کانٹریکٹ ہونا چاہیے، سپریٹ. ایک بیٹے کی شادی ایک بیٹی کے ساتھ آپ کر دیں، اس کا مہر ولیمہ جو کچھ ہے وہ ہو جائے، اور پھر دوسرے بھائی کی دوسری بہن کے ساتھ اگر ہو سکتی ہے، رشتہ اچھا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بیٹی ادھر آ رہی ہے دوسری ادھر جا رہی ہے، مہر نہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کو جو ہے آپس میں دو آٹی کی شادی پاکستان میں، یا وٹا سٹا کی شادی، یا اسی طرح اسلامی اصطلاح میں شغار کہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا. دونوں کا کانٹریکٹ، دونوں کا جو ایجاب و قبول، مہر، یہ سب چیزیں اگر سپریٹ ہوں تو یہ درست ہے. ہمارے پاس چونکہ سوالات اور بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو رہا ہے ہم اپنے پروگرام کو یہیں روکیں گے. انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں آپ کے زیادہ سوالات لینے کی کوشش کی جائے گی. انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. ڈاکٹر